مفتی صاحب بھی کرم فرمائیں، اور آپ کے کالز بھی اس میں ہم شامل کرتے ہیں کہ آج کے مدنی مذاکرے کے حوالے سے آپ کے ذہن میں جو سوالات ہوں، آپ کے جو تاثرات ہیں، وہ آپ ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ ممکنہ صورت میں ہم آپ کے سوالات کو شامل کریں گے۔ آج جو مدنی مذاکرے کی ابتدا ہوئی، تو چونکہ آج ماشاءاللہ ہمارے اس سلسلے کو مناسبت تھی یوم غزالی سے، کیونکہ آج 15ویں شب ہوئی اور گزشتہ جو دن گزرا وہ امام غزالی علیہ رحمہ کا یوم تھا، تو آج جلوس بیاد امام غزالی کا بھی سلسلہ ہوا، اور یوں ایک ابتدان جو ایک سوال ہوا نگرانی شورا کا، تو اس میں پرانی یادیں تازہ ہو گئیں کہ جس میں ماہ رمضان مبارک کا آپ نے تذکرہ کیا تھا، اور امیر اہل سنت سے جب وہ ابتدائی آپ نے بیان بھی شاید اسی موضوع پہ ہی آپ کا تھا، امام غزالی علیہ رحمہ کی سیرت کے حوالے سے، تو امیر اہل سنت جب تشریف لائے تو ایک آپ نے اپنے جذبات کا اظہار کیا کہ مدنی ماحول سے وابستگی کے بعد ہی امام غزالی علیہ رحمہ کا تعارف ہوا، اور پھر وہ اعتکاف جو آپ کو مدنی ماحول میں، جس میں آپ مدنی ماحول میں آئے تھے، تو اسی میں کیمیا سعادت کا تذکرہ ہوا، اور یہ جو باتیں ہوئیں تو میں نے ذہن بنایا تھا کہ یہ ظاہر ہے کئی مرتبہ ایسا اس کا اظہار ہوتا ہے، اور ظاہر ایک بہت بڑی تعداد ہے، اگر میں اپنا بھی کہوں تو واقعی یہی ہے کہ امام غزالی علیہ رحمہ کا تعارف مدنی ماحول سے ہوا، تو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور امام غزالی، تو آپ اس حوالے سے کچھ اگر مزید کچھ گفتگو فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول امام غزالی آپ نے عنوان بنایا، میں امیر علیہ سنت کو ہی عنوان بنا لیتا ہوں۔ امیر سنت دعوت اسلامی، دعوت اسلامی امیر علیہ سنت۔ دعوت اسلامی کو آپ کچھ بھی نہ کہیں، اگر صرف امیر سنت کی مدنی سوچ کا ایک مظہر کہیں تو غلط نہ ہوگا، اور امیر سنت کی سوچ پر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ چھائے رہے اور چھائے ہوئے ہیں، اور ان کی تعلیمات کو قبول پہنچایا، قبول تو کیا کروں گا میں، خالی پہنچایا۔ اصل میں طبیعت پر ہوتا ہے کہ بعضوں کی طبیعتوں سے بڑی ملتی ہیں۔ امیر اہل سنت کی جو طبیعت مبارک ہے نا، اگر آپ کتابیں جو ہم پڑھتے ہیں تو آپ کو 3 اہم ترین رنگ نظر آئیں گے، 3 اہم ترین رنگ نظر آئیں گے، بلکہ اگر میں غلط ہی نہیں کر رہا تو 4 اہم ترین نظر آئیں گے۔ ہاں، آپ غور کریں گے، جب آپ امیر سنت کی فقہی طور پر جب آپ ان کا کلام سنیں گے تو آپ کو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی جو باریک نظری تھی نا، دقیق جس کو آپ کہتے ہیں، اس طرح کا غور کرنے کا آپ کو مزاج ملے گا امیر سنت کی سیرت میں۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرح واعظ و نصیحت اور اس طرح کے دیگر اوصاف کا آپ کو مزاج ملے گا۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرح تصوف کے طور پر جو آپ باطنی امراض کو پکڑتے ہیں امام غزالی علیہ رحمہ، اور اس کا حل عطا فرماتے ہیں، جس کو میں یوں کہوں کہ جو آپ تزکیہ نفس کرنے کا جو آپ کا انداز ہے، آپ کو وہ انداز آپ کو امیر سنت کی سیرت اس کا مدنی رنگ ملے گا، اور ایک عشق رسول اور ایک عقائد و نظریات میں جو تسلب ہے، اور اس معاملے میں جو ایک پختہ اور عمدہ سوچ کا ہونا چاہیے، وہ رنگ آپ کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا امیر سنت کی سیرت میں ملے گا۔ تو مطلب میری جو مطلب کہ یوں موٹی عقل میں جو ہے، یہ چاروں جو کہ ہم جب چاروں سیرتوں کو پڑھتے ہیں اور جب امیر سنت کو مختلف ادوار میں، مختلف اوقات کار میں، مختلف دنوں میں، مختلف مواقع پر ہم جب دیکھتے ہیں، تو چونکہ سیرتیں پڑھی ہوتی ہیں ہم نے، تو ہمیں یوں ان کی جھلکیں نظر نہیں، یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ سیرت کی جھلک نظر آتی ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ سیرت چھلکتی نظر آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کرو رحمت ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یعنی میں نے تو خیر وہ کلوز ہوا جو ہمارا شروع ہوا تھا مدنی مذاکرے میں، وہ مجھے بیان بھی یاد ہے، تکبر کا بیان تھا، ہے نا، تکبر کا موضوع تھا، اور میرا خیال ہے 3 یا 4 لائنیں آپ نے پڑھی تھی، اور 3 یا 4 لائنوں میں آپ نے کم و بیش کو 1.5 یا 2 یا 2.5 گھنٹے
آپ نے وہ رات کو تشریف لاتے تھے امیل سنت، جب مدنی حلقے وغیرہ ہو جاتے تھے نا، تراویح حلقے وغیرہ سب ہو گئے تو پھر آپ تشریف لاتے تھے، اور غالباً کم و بیش سحری تک آپ کا یہ سلسلہ مدنی اعتکاف میں رہتا تھا. تو یہ چیزیں تھی. تو اس وقت ہمیں پتا چلا، پھر کیمیا سعادت سے تعارف ہوا. تو یوں پتہ چلتا ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کتنی پیاری اور عمدہ تھیں. عام طور پر اگر ہم پڑھیں تو شاید ہمیں اتنی جلدی، ہم تو مدنی ماحول کے تھے ہی نہیں تو وہ نہ اتنی سمجھ میں آئے، لیکن آپ نے سمجھایا اتنی عمدگی کے ساتھ کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پڑھنے میں بھی پھر آپ کو مزہ آنے لگا. اچھا، مجھے یاد ہے کہ جو وہ دور تھا 91 کا، تو کتابیں بڑی کمیاب ہوتی تھی، یعنی ہوتا تھا ڈھونڈے لائیں کہاں سے. تو میں یہی پوچھوں گا آپ سے، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ چند کتابیں جب ہم بھی ظاہر آتے تھے تو کسی نے مجھے شوق دلایا تھا، فتاوی افریقہ کا حوالہ دیا کہ اس کو حاصل کرے. تو میں اس کو جو ڈھونڈا تھا نا، مجھے یاد ہے مفتی صاحب کے شہر بھر میں جس طرح اس کو ڈھونڈ کے، تو کتابیں دستیاب نہیں ہوتی تھی اتنی جلدی. تو اب جیسے ماشاءاللہ شروع سے ہی یہ جو رجحان ہوتا تھا، تو کچھ اس سلسلے میں بھی اگر کچھ ایسے واقعات یاد ہوں کہ وہ جو دور تھا تو اس میں جس طرح سے ایک سلسلہ بنتا تھا کتابیں ڈھونڈنے کا. آپ کو پتہ ہے مقتدی المدینہ گلزار ربی مسجد کے باہر ہفتہ وار اجتماع میں رکھتا تھا. تو مقتدی المدینہ کے چند ایک اسلامی بھائیوں سے تعلقات ہوتے، کیونکہ کھارا در میں ہم ہوتے تھے. تو انہوں نے کتاب دی مجھے. وہ کتاب کے نام کی اتنی حاجت نہیں ہے، بہت مشکل کتاب تھی حاجی امین، پڑھی نہیں جا رہی تھی. تو میں اسلام بھائی کے پاس گیا مقتدی المدینہ کے، آپ نے کتاب دی. اب میں تو بالکل نیا مطلب بالکل نیا مدنی ماحول میں آتا ہے. یہ کتاب مشکل بہت ہے، کوئی اچھی اور مطلب سمجھ میں آنے والی کتاب دیں. تو انہوں نے پھر مجھے منہاج العابدین دی. یوں سمجھے کہ شاید یہ دعوت اسلامی میں آنے کے بعد جس کتاب کا میں نے باضابطہ مطالعہ کیا، جس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں، جس سے مطالعے کا صحیح معنی میں اگر میں نے آغاز کیا دعوت اسلامی میں آنے کے بعد، تو یہ منہاج العابدین ہے. اور شاید مجھے یاد پڑتا ہے کہ کم و بیش اس وقت پوری پلیتی چند ایک اسباق رہ گئے ہوں گے. تو پھر تو کئی مرتبہ پھر وہ کتاب رہی مطالعے میں. تو یہ پھر کیا امیل سنت سے وہ امام غزالی کی باتیں سننا اور پھر اس طرح کی چیزوں کا سامنے آنا، یہ بڑا مطلب مدینہ تھا. مطالعہ کا تو ذہن ابھی بھی جو دیا جا رہا ہے نا، اس کی بڑی برکت ہے انشاءاللہ ظاہر ہوں گی. ان دنوں میں بھی جو مدنی قافلے سفر ہوتے تھے نا، مجھے یاد ہے کہ کیمیا سعادت سے فوٹو کاپیاں کرا کے وہ باقاعدہ اس کا ایک نصاب بنتا تھا جو مدنی قافلوں میں پڑھ کے سناتے تھے. اتنا شوق تھا حافظ صاحب. میرا مدنی ماحول میں آنے کے بعد پہلا مدنی قافلہ 4 دن کا ہوتا تھا. شہید مسجد سے ہم نے سفر کیا تھا. یعنی میں مدنی ماحول میں آیا ہی تھا، اور ہمارے صدر کے اسلامی بھائی تھے، انہوں نے مدنی قافلہ تیار کیا تھا، اور شہید مسجد سے وہ مدنی قافلے کی ترتیب بنی تھی 4 دن کے لیے. نور محمد تھیم گوٹ باب الاسلام سندھ میں کہیں ہوگا، یہ اس وقت مجھے نام یاد ہے. تو وہاں مطلب کہ مجھے یہ لے گئے مدنی قافلے میں. اچھا، اب یہ درس دیں مطلب بیان کرے، میرے کو یوں تھوڑی سی بے چینی ہو، میں کہا یار یہ کتاب کون سی ہے، یہ پیپر کون سے ہے، یا پڑھتے کے درس ہو. تو وہ اس وقت مجھ پر انہوں نے ظاہر نہ کیا. حالانکہ وہ مدنی قافلے میں تکلیف، ہم شروع سے کوموٹ والے لوگ تھے اور ہم کبھی تھا نہیں، اور وہ ایک ایسی جگہ لے گئے جہاں باتھ روم ہی نہیں تھا. اس طرح کا نہیں، جیسے ضرورت پڑی تو میں نے کہا جانا ہے، تو انہوں نے اشارہ کیا تو وہ جھاڑیاں تھیں، جنگل جھاڑیاں اس طرح، مطلب وہ مسجد کے ساتھ ہی کوئی جگہ ہوگی. تو اس طرح کا وہ نظام تھا. تو اس کے بعد تو اللہ تعالیٰ کی کرو رحمت ہے کہ ایک عرصے تک مسلسل تو میں نہیں کہتا، لیکن شاید مدنی قافلوں کا سلسلہ رہا. حالانکہ اس ٹائم میں یہ ذہن بنا کر تھا میں مدنی قافلے میں سفر نہیں کروں گا، یہ کیا بات ہوئی. لیکن اس مدنی قافلے میں اتنی خوبصورت باتیں ہوئی تھیں. اور یہ اس میں کیمیا سعادت جو آپ کہہ رہے ہیں، کیمیا سعادت کا مقدمہ، پھر اس کے دیگر صفحات، اتنی خوبصورت اس میں وہ انداز تھا کہ دل لگ گیا. پھر ٹنڈو آدم گئے، ادھر گئے، پھر تو خیر ہفتہ وار بھی ترکیبیں بن گئی. تو یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس کتاب، حالانکہ میں نہیں جانتا تھا کیمیا سعادت ہے یا امام غزالی علیہ رحمہ کی کتاب ہے، مگر اس کی باتیں اتنی خوبصورت تھیں کہ مزہ آ رہا تھا.
تو یہ امیل سنت نے جو شروع سے ہمیں منہج العابدین یا کیمیا سعادت، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ میں 91 سے آیا ہوں حاجی امین، آپ بھی غالباً 91 میں آئے، اور آپ تو ہم سے بہت پرانے ہیں حافظ صاحب۔ مدرسۃ المدینہ میں آپ نے حفظ کیا، مطلب آپ تو، ہم 21 سال کی عمر تھی اور آپ کی تو بہت چھوٹی عمر تھی نا، یعنی بہت پرانے سے مراد تقریباً 86 میں۔ 86 تو بہت ہوتا ہے نا، 80 دعوت اسلامی 81 میں دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع مطلب کام مدنی کام آغاز ہوا، 5-6 سال ہی گزرے تھے کہ آپ کی 6 سال تو آپ مدرسۃ المدینہ سے آپ نے حفظ۔ یعنی اس وقت میری عمر تو 6 سال تھی، مجھے یاد ہے وہ براؤن امامہ اس وقت تھا تو وہ پہنا تھا میں نے۔ اب 6 سال کی عمر میں مدنی ماحول میں آ گئے، یوں کہیں نا گویا کہ۔ باقی حفظ تو میں نے پھر 94 میں شروع کیا۔ ہم 21 سال کی عمر میں مدنی ماحول میں ہیں، تو ہم نے تو یہ کبھی دیکھا سنا نہ نہیں، مگر آپ بھی اس وقت سے تھوڑا سا جب تک آپ کی یادداشت کام کر رہی ہے، میری جہاں سے یادداشت کام کر رہی ہے، اگر ہم غور کریں، آج یمین غور کریں، امیل سنت کے بیان میں ان بزرگوں کا ذکر جیسا پہلے تھا نا ویسا آج بھی ہے، جیسی عقیدت و محبت کا انداز پہلے تھا نا وہ آج بھی، بلکہ اگر میں کہوں کہ جتنا یہ ان کی سیرتوں کی گہرائی میں جاتے گئے امیل سنت خود، اور ہمیں بھی لے کے جاتے رہے، اسی قدر ان کی عقیدت و محبت میں اضافہ ہوتا گیا، ہماری بھی عقیدت و محبت میں اضافہ ہوتا گیا۔ تو کوئی اب تو برسوں مدنی مذاکرے ہو رہے ہیں، برسوں گزر کے مدنی مذاکروں کو، ان کا ذکر الحمدللہ جاری اور ساری ہے۔ احیاء العلوم عجیب کیسے پڑھے بندہ، آپ سوچے تو صحیح یار، مطلب احیاء العلوم پڑھا دینا یا دعوت اسلامی والوں کو، یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر فضل ہے نا۔ میں تو یہ کہتا ہوں نا، امام غزالی کتنے خوش ہوتے ہوں گے نا، ایک آپ تصور کریں ایک بزرگوں کی سیرت کے بارے میں کہ اعلیٰ حضرت کتنے خوش ہوتے ہوں گے، فتاوی رضویہ۔ اب ہم یوں دیکھیں تو ہمارے دعوت اسلامی کے عام اسلامی بھائی جو علم کا شغف رکھتے ہیں، اگرچہ مدرسۃ المدینہ میں یا جامعۃ المدینہ میں یا یہ علمی اداروں میں ان کی اعلیٰ کی شمولیت نہیں ہے، مگر آپ کو ان کے گھر میں فتاوی رضویہ بھی ملے گا، اور ان کا فتاوی رضویہ کا مطالعہ بھی آپ کو ملے گا، بہار شریعت کی بھی ملے گی ترغیب۔ تو یہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ ان کی محنتیں نا، ان کی کوششیں، ان کی زندگیوں کا ایک بہت زبردست نچوڑ ہے یہ کتابیں، اور ان کتابوں کو امیل سنت جس طرح عوام میں دے رہے ہیں، تو ایک گمان کرتا ہوں، حسن ظن پیدا کر رہا ہوں کہ یہ بزرگ کی ارواح اور بزرگ کی کتنا مطلب کہ ان کی رضا اور خوشی نصیب ہوتی ہوگی یار، اس طرح تے چیزوں کے۔ پھر اس موضوع پہ تو سوال بھی آگے ایک ٹاپک چلا نا، تو امیر رسول فرمایا نا کہ آج جیسے جلوس بیاد امام غزالی ہم نے نکالا، بچوں سے نعرے لگوائے۔ اصل میں اس میں نا امیر سنت نے مدنی مذاکرے میں آج بہت بڑی ایک سمجھے کہ ایک وسوسوں کی، یہ ایک اپنی اپنی سوچیں ہوتی ہیں اس کی کاٹ کی ہے، جو جن کو جلوس باتوں کا سمجھ میں نہیں آتا کہ یار یہ کیا، اور حقیقت یہ کہ میں نے خود چند دفعہ بیان کیا اس پر کہ اس جلوس کی وجہ سے نہ جانے کتنے گھروں میں ہمارے ان بزرگوں کا تعارف پہنچا ہوگا۔ آج اس کی وضاحت بہت اچھی وضاحت فرمائے، تو یہ وضاحت کا پیچھے بھی ایک بیک گراؤنڈ ہوگا نا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ آج ویسے ہی مدنی مذاکرہ ختم ہونے میں ایک وقت لگا، تو میرے مفتی صاحب سے میں نے نیت کی تھی بیہائنڈ دا سین براہ راست سے پہلے کہ آج انشاءاللہ ہم اس کو، کیونکہ وہ اسلام بھائی بھی آئیں گے، ان کے ساتھ وقت ہے، تو پھر میلاد حال میں آپ کو بھی پہنچنا ہے، اتنی بڑی تعداد میں ایک آپ سے ایک بات تو کروں گا۔ نہیں ایک بات کیوں، آپ اور باتیں کریں۔ اچھا، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے کال لے لیں آج امین پہلے جی۔ میں فاطمہ عطاریہ بال مدینہ کراچی سے عرض کر رہی ہوں، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ تسبیح فاطمہ کی کیا کیا فضیلت ہیں؟ مفتی صاحب۔ ایک فضیلت تو اس میں یہ ہے کہ اگر رات کو اس کو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی صبح جو ہے وہ تھکن اتری ہوئی ہوگی، یعنی انشاءاللہ حشاش پشاش اٹھیں گے، جو تھکاوٹ ہے وہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ماشاءاللہ، صلو علی الحبیب۔ جی آج امین۔ میں جو ایک بات جو کہنا چاہ رہا تھا، وہ جیسے جمعہ کے دن غروب آفتاب کے وقت جو امیر علیہ سنت نے دعا ارشاد فرمائی، اور اس میں جو اپنائی ہے تو جو ایک انداز امیر علیہ سنت کا رہا، اگرچہ وہ دعا تو آپ کو بھیجی تھی، لیکن پھر ضمناً جو
اس موقع پر اپنے متعلقین، اپنے مریدین، محبین کو یاد کرنا، تو یہ بھی ایک، یعنی جس نے اس کو محسوس کیا ہو. یاد بھی تو دیکھو نا، آج حافظ صاحب دعا جیسے میرے سے فرمایا میں نے عمران کی دل جوئی کی، تو دعا میں یہ بھی تو اتنا ہو سکتا تھا نا، اپنی آل کے لیے، عمران یس کے آل کے لیے چلو چلی گئی. اب چلو ان کو تھا کہ عمران کے پاس جا رہی ہے، مگر اسی دعا میں اپنے مریدین کا تذکرہ، طالبین کا تذکرہ، اس طرح تذکرہ کرنا، ان کے لیے دعا کرنا، دعائے مغفرت کرنا، ان کی جائز حاجات پر رحمت کی نظر، خوب دعا کا وقت. تو اس سے مطلب آپ دیکھیے کہ کیسی غیبت والی دعا ہوئی نا، یہ پیچھے سے غیبت والی دعا زیادہ مقبول ہے سامنے دعا کرنے سے. تو یہ اس میں جب مجھے یہ پہنچی نہیں یہ امیر سنت کی آواز، تو مجھے تو جو خوشی ہوئی ہوگی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت بھی میرے خیال آیا کہ جو خوشی اور جو مسرت اس وقت میں اپنے اندر پا رہا ہوں، کیوں نہ اس میں دعوت اسلامی والوں کو شامل کروں. تو یہ ہوا، تو یہ ایک اچھا ہو گیا. اور ہو سکتا ہے یہ مستقل ہو تو پھر کیا بات ہے، ایسا کام ہوا نا کہ وہ شاید ہو سکتا ہے کہ ہر جمعے غروب آفتاب کے وقت اس سے پہلے امیر سنت کو ہمارا یہ انداز یاد آ جائے کہ یہ ہوا تھا. چلو پھر پیغام آئے یا نہ آئے، دعا ہوتی رہنا. آپ کا تو ماشاءاللہ ایسا معمول ہے حاجی امین کہ 2 خطبوں کے درمیان کے وقت میں آپ دعا، مجھے تو سچی بات امیر سنت جب خطبہ دیتے ہیں نا تو وہ زیادہ اس میں یوں تھوڑا سا وہ لالچ ہوتی ہے کہ امیر سنت کے 2 خطبوں کے درمیان گیپ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے. ہمارے بعض خطبے دینے والے نا جلدی وہ ایک پورا ایک پکا ٹائم دے دینا تو ہم لوگوں کو وہ بہت اس ٹائم پر جو ہے نا چیزیں آ رہی ہوتی ہے نا، اللہ یہ بھی تھی، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی تھی، نہیں بھی تھی، ہوتا ہے نا آدمی کو. تو بہت تو امیر سنت اس ٹائم پہ بھی خاص دعائیں مطلب یاد رکھتے ہیں اسلامی بھائیوں کو. اللہ کی ان کے کروڑ رحمت ہو. ایک سوچ کی بات ہے، اکثر جو ہمیں دعاؤں کے لیے جو میسیجز وغیرہ آتے ہیں، ایک اسلام بھائی کا آپریشن تھا، اتنی پیاری مجھے ان کا ایک انداز لگا، کیا میرا آپریشن ہے، باپا سے کو ہاتھ اٹھاتے بس میرے لیے، ان کا ہاتھ اٹھ جائیں گے نا میرا بیڑا پار ہوگا. ایسا نہیں، ان کا اتنا میٹھا انداز تھا. میں نے کہا دیکھو ایک ہوتا نا کہ انسان کی اپنی عقیدت، محبت، اعتقاد بھی تو ایسا ہونا. ہم بولتے ہیں ہمیں کبھی وہ بات تو پڑھی، کیا بات، کبھی ایسا ہوتا وہ بات تو پڑھی جائے تو اس نے جانے گئے انہیں جو تپڑے تو واپس نہ آئی، خالی واپس نہ آ جائے. اللہ تعالیٰ جی مطلب اس نے جانا ہے پانچو کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں جو ہاتھ خالی نہیں لوٹائے، مطلب اللہ تعالیٰ ان کا ہاتھ خالی نہیں لوٹائے. اب یہ اصل ہم بھی جو اندر کرتے ہیں نا تو یہ کیفیتیں کچھ میمنی کیفیتیں ہوتی ہیں، تو یہ نکل گئے میمن ورڈ. تو کال لیتے ہیں، اس کے بعد اجازت لیتے ہیں آج ناظرین سے. جی یہ جو سجدہ تلاوت سننے والے پر واجب ہے تو اس کو علم ہونا چاہیے یا نہ ہونا چاہیے کہ یہ آیت سجدہ پڑھی گئی ہے؟ تو اگر اس کو علم نہیں ہونا چاہیے تو اس پر جو سجدہ تلاوت واجب ہے، تو جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے تو اس پر کیسے سجدہ تلاوت واجب ہوگا؟ یہ سوال اگر واجب ہے تو اس کی وجہ ارشاد فرما دی. اس میں سجدہ تلاوت سننے پر واجب تو ہو جائے گا، اور چونکہ اصل وجوب کی وجہ ہی سننا ہے یا پڑھنا ہے، تو جب اس نے سن لیا تو واجب تو اس پر ہو گیا. لیکن اب اس کو پتہ نہیں چلا کہ یہ آیت سجدہ تھی، تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر اس وقت تک تو حکم نہیں ہوگا کہ وہ گناہگار ہو، یا گناہ کا حکم سے دیا جائے یا اس کو کراہت کا حکم دیا جائے کہ اس نے تاخیر کی ہے. لیکن جب اس کو پتہ چل گیا تو اب اس کو کرنا یہ ضروری ہوگا کہ اس کے اوپر یہ واجب ہو چکا ہے. تو یہ وہ دلیل نہیں ہے، عذر نہیں ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے تو اس پر سجدہ واجب نہ ہو. سجدہ واجب ہوگا، لیکن ظاہر ہے کہ اس کو جو کرنا ہوگا یہ اسی وقت کرنا ہوگا جب اسے پتہ چل گیا کہ یہ سجدہ تلاوت اس کے سامنے کیا گیا ہے. صاحب تو کیا ان آیات کا 14 سجدے ہیں قرآن کریم میں نا، آیات جو جہاں سجدہ تلاوت ہوتا ہے، تو کیا ایک عام مسلمان کو ان آیات کا علم ہونا واجب ہے؟ پڑھا نہیں میں نے کہ علم ہونا واجب ہے اس کو، لیکن ہونا چاہیے بہرحال ان چیزوں. یہ ہمارے اکبر مدنی پیچھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پڑھا واجب ہے. یعنی یوں ہے کہ جو ترجمہ اگر سنے گا تو ترجمے کی صورت میں تو اس کو بتانا ہوگا، یعنی جب اس کو پتہ چل جائے گا تو اس کو سجدہ تلاوت کرنا ہوگا. ممکن ہے کہ یہ واجب بھی ہو، 14 مقامات کا علم ہونا، کیونکہ سجدہ تلاوت جب بھی سنے گا تو اس کو کرنا یہ واجب تو ہے. چلیں یہ بہت معلومات ہمیں حاصل ہوئی.
اور اللہ کریم ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق دے، علم نافع کی برکت عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ حاج امین، میلاد حال تو آپ کا ابھی سے بھر گیا، سبحان اللہ۔ ابھی کچھ دیر میں انشاءاللہ ہمارے نگران باب المدینہ مشاورت کی بھی زیارت ہوگی، سبحان اللہ، آنے والے ہیں۔ پھر انشاءاللہ امیر سنت کی بھی زیارت ہوگی، واہ، کچھ بھی نہیں ہوگا بیچ میں، امیر سنت کوئی شیشے کی کیبن نہیں ہوگی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی جی، میری بھی نیت ہے انشاءاللہ، انشاءاللہ حاضری دیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جزاک اللہ۔ مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا، مدنی